کیوں ہم نے اپنا نقصان کرتے ہوئے پورے پاکستان کا گلی محلہ گاؤں قصبہ آپ نے دیکھا کہ کل بند تھا. اچھا اگر کوئی کبھی ہڑتال کبھی میں نے اپنی لائف میں 26-27 سال ہو گئے مجھے تاجروں کی سیاست کرتے ہوئے, میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی زیادہ کامیاب ترین ہڑتال میں نے نہیں دیکھی, اور شاید آپ نے بھی نہ دیکھی ہو کہ وہ حالانکہ تاجر پہیا جام ہڑتال نہیں دیتے, لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہیا جام ہے, کیونکہ تندور والا بھی بند ہے, کیونکہ آپ کا اسٹیشنری والا بھی بند ہے, آپ کے جو سے ہوٹل ایسوسی ایشن بھی بند ہے, آپ کے جو بھی طبقات تھے انہوں نے اپنا بیکری ایسوسی ایشن ساروں نے بند کیا. مطلب بہت مشکل ہوئی کل. کیا وجہ تھی؟ لوگوں کو مشکلات تھی تو انہوں نے ہڑتال کی طرف گئے, تو کوئی مانتا نہیں کسی کی بات. آج کل کے اس دور میں جب معیشت کا پہیا بالکل رک گیا ہو, ہمارے کاروبار میں سناٹا ہو, ہمارے جو سے وہ بازاروں میں بالکل رش نہ ہو, اور اکنامک ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر, اس وقت اپنا نقصان کرنا کوئی بیوقوف نہیں کرتا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس کو دوست کہا جائے, تاجر دوست اسکیم, انہوں نے کہا ہم لانچ کر رہے ہیں تاجر دوست اسکیم. اگر تو یہ تاجر دوست اسکیم ہوتی تو اس کا نام تاجر دوست رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آٹومیٹکلی تمام ہمارے جو ٹریڈرز تھے وہ اس میں رجسٹر ہو جاتے اور وہ اس کی سہولت لیتے. اصولی طور پہ کہا یہ گیا تھا یہ جو تاجر دوست اسکیم ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو ہم ٹیکس کی براڈننگ کرتے ہوئے ہم لوگ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اور ایک نامنل سا ہم ایک لگائیں گے, آپ کا ٹیکس لگائیں گے جس سے تمام کے تمام, ہم یہ سمجھتے ہیں 1.25 کروڑ تاجر 1 کروڑ تاجر موجود ہے اور آج نیٹ کے اندر سے 20 لاکھ تاجر ہے. کیا ٹیکس کی براڈنگ ہم نے کرنی تھی؟ کہتے ہو ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, تم لینا نہیں چاہتے ہو. ٹیکس کی براڈنگ کرنا, اتنا اربوں روپے کا محکمہ بنا کے رکھا ہے, اربوں روپے کی تنخواہیں آپ لیتے ہیں, تو ٹیکس کی براڈنگ تاجر کرنے نہیں دیتے. بھئی تاجر کیوں کرنے دیں گے؟ آپ کا کام ہے ٹیکس کی براڈنگ کرنا, وہ آپ کریں. اب انہوں نے کیا کیا, وہ اسکیم بنائی, انہوں نے کہا جی ہم 1200 روپیہ مہینے کا ٹیکس دیں گے وہ تاجر جو سے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ ٹیکس نیٹ میں ان کو لائے, آپ نے ان کو طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بجلی کے بل موجود ہیں, آپ کے پاس کمرشل میٹرز موجود ہیں, ان کے ذریعے آپ سارے کا سارا کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ٹیکس کا مطلب ہے, انکم ٹیکس کا مطلب ہے سالانہ آمدنی پہ اگر تو آپ نے کمایا ہے, نفع لیا ہے, اس پہ آپ ٹیکس ادا کر دیں. ایسا ہی ہے نا, انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک پراپرٹی کا ڈی سی ریٹ مقرر کیا کہ کیا پراپرٹی کا ڈی سی, پہلے تو انہوں نے ایف بی آر نے ڈی سی ریٹ بنائے ہیں, بڑا ٹیکنیکل کام کیا ہے. 2-3 سالوں میں انہوں نے ڈی سی ریٹ اتنے زیادہ کر دیے وہ مارکیٹ ویلیو سے بالکل قریب ترین ہے. انہوں نے اب کیا کہا کہ ڈی سی ریٹ کے مطابق آپ کی جو دکان ہے اگر 70 لاکھ روپیہ کی مرلہ دکان ہے تو وہ ہم سالانہ 10 لاکھ روپیہ 10% اس کو اسیس کر لیں گے, یعنی کہ وہ کیا ہو گیا 7 لاکھ روپیہ سالانہ. آپ مجھے بتائیں بڑی آسان لفظوں میں سنیں ذرا, کیا انکم ٹیکس لینے کے لیے پراپرٹی کی ضرورت ہے؟ جبکہ ہم پراپرٹی ٹیکس ادا کرتے ہیں, چاہے ہم اگر رینٹل ہیں کمرشل ہیں تو کمرشل اس کا ریٹ دے رہے ہیں, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلف میں پھر بھی ہم پراپرٹی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اب آپ پراپرٹی کے حجم پہ اگر ٹیکس لگائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ ایک غریب آدمی جس کا دادا دکان چھوڑ کے گیا, کاروبار کوئی بھی نہیں کرا, دکان بند ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو 7 لاکھ روپیہ سالانہ مجھے جمع کرواؤ اور وہ مجھے ماہانہ کی بنیاد پہ جمع کروائیں. آپ کو کیا پتا, ہاں اس کے بعد ہم آپ کا اس کو منہا کر دیں گے سال کے بعد. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کو کیسے یہ الہام ہوا, آپ کو کیسے الہام ہوا کہ اس سال مجھے نفع ہوگا؟